إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنی بندگی غلامی کے لیے. جو میں حکم دوں اس کو کرو، جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ کے احکام کون پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی رسول پہنچائیں گے. سارے نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے. تو جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے نبیوں رسولوں کے ذریعے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان میں یہ بھی ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام سے بچو. جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں انسان کا فائدہ ہے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس میں انسانوں کا نقصان ہے. اگر ایک آدمی کا فائدہ ہے تو باقیوں کا نقصان ہے. نتیجے کے لحاظ سے اجتماعی طور پر معاشرہ کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو حلال کیا تو اللہ تعالیٰ دوسری چیز کو بھی حلال کر سکتا تھا. اس کی سلطنت میں کوئی حکومت میں کوئی کمی آ رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کے مطابق کہ اس کی انفرادی حالت، شخصی حالت کیسے درست رہے گی، اس کا معاشرہ، ماحول، برادری، علاقہ، شہر، اور کس طریقے سے یہ آپس میں جو ہے وہ تعلقات رکھ سکیں گے. تو اللہ نے کچھ اصول اور بنیادی طور پر جو ہے نا وہ باتیں بیان کی نبیوں اور رسولوں کو. تو اس میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ حلال کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی کو دل کرے گا، عبادت کو دل کرے گا، عبادت کا شوق ہوگا، عبادت کے اندر جو ہے وہ لطف آئے گا، عبادت کا درجہ بڑھے گا. تو حلال کھانے سے، حرام کھانے سے تو عبادت نہیں ہوگی. حرام کھانے سے عبادت کا شوق تو نہیں آئے گا. حرام کھانے سے کوئی عبادت میں لطف مزہ تو نہیں آئے گا. حرام کھانے سے عبادت کا درجہ تو نہیں بڑھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کو، عبادت کو بندوں میں باقی رکھنے کے لیے یہ حلال اور حرام کا مسئلہ بھی سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے. کیا مطلب؟ حلال کا مطلب ہے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور حرام کا مطلب یہ تمہارے لیے نقصان دہ. اگر اللہ تعالیٰ نے کٹے کو اور بچھڑے کو حلال کر دیا، اگر خنزیر کو بھی حلال کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی سلطنت میں، حکومت میں کوئی کمی آنی تھی؟ جتنے تم کٹے کھاتے ہو خنزیر بھی کھاؤ؟ نہیں. یہ اس لیے کیا کہ کٹے اور بچھڑے کا گوشت جو حلال ہے، جس کو طیب کہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، نشو و نما کا. پھر غذا پر منحصر سوچ و بچار، ذہنی فکر، ذہنی سوچ، خیالات، نظریات، اچھائی کی طرف مائل ہونا، برائی سے رکنا، آخرت کی سوچ اور فکر، یہ ساری چیزیں ان کا حلال سے تعلق ہے. اس کو کیا ہے؟ اب ان چیزوں کا تعلق جو ہے حلال حرام کا براہ راست اللہ کی بندگی سے. اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا
سب کچھ تمہارے لیے بنایا. یہ جو کچھ ہے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیداوار، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات اور یہ درخت، پہاڑ، یہ سارا کچھ، اور پھر چاند، سورج، ستارے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنے لیے بنایا. سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اصل میں یہ ہے بنیاد حلال اور حرام. تو اللہ تعالیٰ نے طیب پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال طیب چیز کھاؤ. یہ عام لوگوں کو حکم دیا. پھر ایمانداروں کو خاص حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پھر رسولوں کو علیحدہ حکم دیا. کتنے اونچے ہوتے ہیں، لیکن حلال کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے ان کو بھی کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ چیزیں حلال کھاؤ اور ساتھ کا نیک عمل کرو. تو وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک عمل کا، عبادت کا تعلق حلال کھانے کے ساتھ. اب حلال کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ عام لوگوں کو بھی اللہ نے حکم دیا اور مومنوں کو بھی خاص طور پر حکم دیا اور پھر رسولوں کو خاص طور پر حکم دیا. قرآن میں لوگوں کو، عام کو علیحدہ، مومنوں کو علیحدہ اور رسولوں کی جماعت کو علیحدہ. اس سے آپ سمجھ جائیں کہ حلال کی کتنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مطعم حرام، کھانا اس کا حرام ہے، ملبس حرام، پہننا اس کا حرام ہے، غذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کا گوشت، حرام کا خون، حرام کی بوٹیاں، حرام کی نشو و نما، انّا یستجاب بولا اس بدبخت کی دعا اور عبادت کیسے قبول؟ اللہ نے فرمایا یہ رسول جو آیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو ذمہ داری ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ طیب پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ جو حرام ہے، خبیث ہے، گندا ہے، یا ظاہری طور پر تو خبیث گندا نہیں ہے لیکن معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے اور تمہارے آپس میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، دشمنی، نفرت کی بنیاد بننے کی وجہ سے وہ حرام ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت مہربانی کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایک کم 100 حصے اپنے پاس. اتنا رما رہی اس کو کیا ضرورت تھی؟ جو چیز تیرے لیے فائدہ مند ہے اس کو حرام. اس کا مطلب تیری عقل ناقص ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا، کیا مزاج ہے، کیا خمیر ہے، کیا ضمیر ہے، کیا چیز اس کے لیے مناسب ہے. یہ اللہ فیصلہ کرے گا نا، ہمارا خالق مالک رازق، اور بتائے گا اللہ کا بھیجا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان میں سود بھی ہے. ظاہری طور پر تو سود آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں تو کوئی خباثت گندی نہیں، لیکن معاشرے میں نفرت، عداوت، دشمنی پیدا ہونے کے لحاظ سے دیکھو نا، ایک کو زیادہ بڑھتا جائے لوٹ کھسوٹ اور دوسرا پس رہا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اس سے معاشرے میں استحکام آئے گا یا فساد بگاڑ پیدا ہوگا؟ محبتیں آئیں گی یا نفرتیں پیدا ہوں گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، اگر ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے،
پھر تمہارا اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف. ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہوگا، ایک طرف سود خار، سود کی وکالت کرنے والا، سود کا نظام بنانے والا، سود کے قوانین چلانے والا، سود کی حمایت کرنے والا، سود کو رواج دینے والا، سود کو نافذ کرنے والا. ایک طرف وہ ہوں گے، ایک طرف اللہ رسول ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا گناہ ہے یہ اللہ رسول سے جنگ ہے. یہودی جن کی خباثتیں نافرمانیاں بیان ہو رہی، ہر شر خباثت کی بنیاد یہ خنزیروں کی اولاد، بندروں کی اولاد یہودی ہیں. تو یہ بھی حرام کے اندر سب سے سرفرش بڑی حرام چیز یہ سود ہے. اس کے بانی، اس کو رواج دینے والے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے، ان کو اپنے یہ ہے کنٹرول میں، یہ بہت بڑا حربہ ہے. آج بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹینکوں اور توپوں سے نہیں قومیں فتح ہوں گی، معاشی جنگ، معاشی طور پر روس کے پاس کیا کون سا اسلحہ نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن اس کو معاشی مار پڑی. جہاز دے کے اس نے روٹی اور مکھن لوگوں سے لیے. یہ معاشی وار ہے سود خاروں کا ہمیشہ سے. تو جیسے ہر خباثت، شر، فساد کے بانی یہودی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں آج بھی، آج پرانے دور کو چھوڑو، قرآن حدیث تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی آج کوئی قوم، کوئی انسان ریسرچ کرنے بیٹھے، تحقیق کرے، عقیدے کا فساد ہو، عمل کا فساد ہو، معاشی فساد ہو، معاشرتی فساد ہو، سیاسی فساد ہو، کوئی بھی فساد، حکومتوں کا اتھل پتھل کرنے کا فساد ہو، نظام رائج کرنے کا فساد ہو، سونا سارا اکٹھا کرنے کا فساد ہو، تیل پہ کنٹرول کرنے کا فساد ہو، ملکوں کو لڑانے کا فساد ہو، اسلحہ بیچنے کے پروگرام، کوئی بھی شر فساد، اس کو ذہن میں رکھو، تحقیق کرو. تحقیق کرتے 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 تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اس ہر فساد، ہر شر کے پیچھے خنزیر کی نسل کا اور بندر کی نسل کا کوئی یہودی بیٹھا ہو. ان کی طبیعتوں میں شر اور فساد. اصل مصیبت یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے تلمود، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آگے ہم بتائیں گے جب جو ان کے دعوے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اصل انسان یہ ہیں یہودی، باقی جتنے بھی انسان ہیں یہ جانور ہیں، جانور. چونکہ ان سے معاملہ کرنا تھا یہودیوں کو جو اللہ کے بیٹے تھے، اونچے لوگ تھے، اس لیے ان کو انسانوں والی شکلیں دے. سب جانور ہیں، انسان صرف یہودی ہے. اور یہی سوچ ہندو کی ہے اپنے طبقے میں کہ 4 طبقے ہندوؤں کے، برہمن جو ہے وہ اللہ کے چہرے سے پیدا ہوئے، یہ ہے وہ خواص جس کی وجہ سے یہ جڑے ہوئے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی دنیا ہے نا، ان کو ختم کرو، ان کو پریشان رکھو، یعنی یہ دنیا میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہنے کے قابل. یہ وہ خباثت ہے، یہ وہ خنزیر کی سوچ ہے جو یہودیوں میں شروع سے تاریخ دیکھ لو اب تک. یہ آج بھی پوری دنیا میں تم دیکھ لو، اقوام متحدہ کیا ہے، امریکہ کیا ہے، روس کیا ہے، جرمن کیا ہے، برطانیہ کیا ہے، عالمی بینک کیا ہے، سب کو دیکھو اللہ کی قسم کی پوسٹوں پر جن کا وہاں حکم چلتا ہے، جو اتھل پتھل کرنے والے، اوپر سے تم دیکھو 8-10 تک یہ یہودی ہیں. کوئی بھی حکومت، یہ سب حکومتیں انہوں نے یہ کیا ہو. پوری دنیا کا سن، تیل کنٹرول. یہ لوگ فساد اور شر، خیر کی ان سے توقع ہی نہیں. تو یہ سود کے بھی بانی، ان نے کتنا نقصان پہنچایا. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو ایک صحابی پھنسا ان کے پاس. سود کا کیا طریقہ ہے ان کا، یہ پہلے سن لو. سود ہے کیا، پہلے یہ سمجھو. چیز کم دے کے زیادہ لینا. رسول صاحب نے منع فرمایا. مثلا گندم ہے، گندم کے بدلے برابر برابر ہوگی، چاہے اس کی کوئی بھی قسم ہے. آپ کہتے ہیں نا میری گندم اچھی ہے، باہر بیچو، پیسے سے دوسری گندم خریدو. آپ کہتے ہیں نا میری گندم گھٹیا ہے، تو آپ گھٹیا گندم باہر بیچیں، پیسوں سے اچھی خریدیں. یہ نہیں کہ گندم کے بدلے گندم جو ہوگی اور کم زیادہ ہوگی، کہ تیری گھٹیا اور میری اچھی ہے. اسی طرح جو ہے کھجور باہر
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیبر میں آپ کی طرف سے مقرر کردہ آدمی تھا، خیبر میں یہودی تھے، انہیں شرارتیں کی، پھر ان کے اوپر جو ہے کارروائی ہوئی، چڑھائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کرا دیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم فاتح ہو، زمینوں کے مالک تم ہو، ایسا کرو، ہمیں تجربہ ہے تو ہم مزارع بن جاتے ہیں تمہارے، تم مالک ہو، ہم اس میں محنت کریں گے اور اس میں سے جو آئے گا وہ پیداوار آدھی 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 آپ کی آدھی، جیسے مالک کے زمین اور مزارع کے درمیان ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سنو، جب تک ہم چاہیں گے تمہیں ان زمینوں پر رکھیں گے۔ تو یہ رہے، بکر صدیق کے دور میں بھی رہے رضی اللہ تعالیٰ، عمر کے ابتدائی دور میں رہے، پھر عمر نے کہا چلو یہاں سے نکالو، پھر ان کو نکال، کیونکہ شرارتیں کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وصیتیں کی تھی نا وفات سے پہلے اپنی امت کو، اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دینا، یہ تمہیں پریشان کریں گے۔ دیکھو ہم مدینہ میں، آپ سن چکے، مدینہ میں رہتے ہوئے کتنا پریشان کیا، پھر وہ باہر وہاں خیبر میں، پھر وہاں سے، تو خیر، تو جو آدمی وہاں مقرر تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھ بھال کے لیے، کھجوروں کی پیداوار کے لیے، اس کے لیے وہ آیا مدینہ میں، اس نے آپ کو کھجوریں پیش کی، صحابہ کو آپ کو پیش کی، تو آپ نے کھجور کھائی تو کھجور بڑی اچھی تھی۔ تو آزمائے خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ نہیں جناب، ساری کھجوریں ایسی نہیں ہیں۔ ہماری کھجوریں جو ہیں جن کے ہم مالک ہیں، مسلمان مالک ہیں، میں آپ کا نمائندہ جس کا مال بنتا ہوں آپ کے لیے، بیت المال کے لیے، وہ گھٹیا ہے، تو میں 2 ٹوپے یا یوں سمجھ لو 2 سیر دے کے یا 2 کلو دے کے 1 کلو لیتا ہوں اچھی کھجور، میں نہ، یہ سود ہے۔ تم ایسے کرو، اپنی کھجور باہر بیچو اور کہیں کسی کو جس کو ضرورت ہوگی، اس سے جو پیسے آپ کو ملے اس سے اچھی خرید، دیکھو کتنا فائدہ۔ جھگڑا ہوگا مثلا تیری گندم گھٹیا میری بڑی ہے، ایک اچھا یہ بھی یاد رکھے، اسلام وہاں دخل دیتا ہے جہاں جھگڑے کا امکان، یہاں جھگڑا کا امکان اسلام کو کیا ہے؟ اچھا ابھی اتنی جھگڑا ہو گیا نا، نہیں یار اتنی تو کم نہیں ہے، اتنی کیوں نہیں کم ہے؟ سیدھی بات ہے، باہر بیچو، پیسے لو، سونا چاندی کرنسی ہے، پیسے لو اور لو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا کہ یہ چیز نہیں ہے۔ اچھا پھر تو میں بتا رہا تھا کہ سود کی ایک تو قسم یہ ہے کہ چیز کم دے کے زیادہ لینا، اور ایک اور قسم ہے کہ کسی کو ضرورت ہے قرضے کی ضرورت ہے کسی کو، آپ اس کو قرض دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 100 کا 110 لو، لینا ہے تو لو، نہیں تو نہ لو، اس کو مجبوری ہے، یہی چیز ہے۔ یہ سارا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ بینک اور یہ کمپنیاں اور یہ ساری کچھ پارٹیاں، یہ سارا کچھ ایسے چل رہا ہے، تو یہ بھی سود ہے۔ تو یہ بڑی 2 شکلیں ہیں سود کی۔ تو اب آپ کو میں وہ واقعہ سناتا ہوں جو مدینہ طیبہ میں ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا۔ صحابی کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ پورا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احد کی جنگ سے 1 دن پہلے رات کے وقت مجھے میرے باپ نے بلایا، اس کے باپ کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور یہ جابر اکیلا بھائی تھا، اس کی 8 بہنیں تھیں، بھائی اکیلا تھا۔ تو جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے باپ عبداللہ نے مجھے کہا، میرے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کل مکہ کے کافروں میں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوگی اور مسلمان لڑیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ میرے بیٹے، کل تیرا باپ بھی اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے کافروں سے لڑے گا، میں کل لڑائی میں جاؤں۔ اور میرا دل یہ کہتا ہے، میری نیت اور ارادہ ہے، میری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ پر کہ اللہ میری دلی آرزو پوری کرے گا
کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، کل تیرا باپ اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے لڑے گا اور اللہ مجھے شہادت دے گا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو میں دو باتیں کہتا ہوں، ایک مجھ پہ قرض ہے یہودیوں کا، میں نے کھجوریں لی تھی آپ کو اور آپ کی بہنوں کو گھر میں کھلانے کے لیے، ان کے لیے جیسے ہماری گندم ہے، عربوں میں کھجور خوراک تھی، اور وعدہ یہ تھا کہ میری کھجوریں پکیں گی تو اے یہودی میں تجھے دے دوں گا۔ میرے بیٹے قرض ہے مجھ پر، باپ کی پشت قرض سے پاک کر دینا، باپ کی پشت پر قرض نہ رہے، کیونکہ یہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ شہید کے معاف کر دیتے ہیں لیکن قرض نہیں۔ قرض کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نماز میں اس کی پناہ مانگتے تھے، قرض سے۔ اس کے علاوہ بھی پوچھا ادھر اب اس کے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ میں قرض جب انسان لیتا ہے نا پھر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، وعدہ خلافیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، اس قرض کے پیچھے پتہ نہیں کتنے اور گناہ آتے ہیں، اس لیے قرض سے اللہ بچائے۔ کوشش یہی کرو کہ نہ مجبوراً، تو رسول اللہ نے بھی لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیٹے باپ کی پشت قرض سے پاک کر دیتا، کوشش کرو۔ اور دوسری بات ہے یہ تیری بہنیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، اکیلا بھائی ہے ان کا، کون ان کا، میں تو چلا جاؤں گا، ان کا بھی خیال رکھنا۔ سعادت مند بیٹے نے کہا ابو اللہ آپ کو توفیق دے، آپ جائیں جہاد میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لڑیں، آپ کا فرمانبردار بیٹا آپ کی پشت قرضے سے پاک کرے گا اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھے گا۔ اچھا آج کل کا ماحول ہوتا نا، اور لو جی لو گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور جو دیکھو جتنا قرض ہے یہ جہاد، وہ دیکھو جہاد، وہ سارے محلے والے کو جو دماغ خراب ہو ہے تیرا، کیونکہ بزدلی ہے نا ہمارے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود رازق ہیں۔ جہاد میں جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، پیچھے رہنے سے بڑھتی نہیں، سوچیں نا۔ لیکن وہ کیسا دور تھا، ابو ٹھیک ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، لڑائی ہوئی، عبداللہ کی خواہش پوری ہو گئی، عبداللہ شہید ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جابر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جابر کچھ پریشان نظر آتے ہو، تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے نا، اس وجہ سے کچھ غمگین نظر آ رہے ہو۔ کہا نہیں، غمگین ضرور ہوں، پریشان ضرور ہوں، لیکن باپ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، وہ تو ایک اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے، اس وجہ سے میں پریشان نہیں ہوں۔ میں جناب پریشان ہوں، یہودی کا قرضہ ہے میرے باپ پر، بہت چکر لگا کے حساب کتاب کرتا ہوں باغ کا، یہاں سے اتنی تجربات تو تھے ہی ان کو، یہاں سے اتنی کھجور آ جائے گی، پودوں سے اتنی، یہاں سے یہ قرض اتنا ہے، بہت جمع تفریق کرتا ہوں، حساب لگاتا ہوں، لگتا یہ ہے کہ باپ کی پشت اس دفعہ پاک نہیں ہوگی قرضے سے، اگلی فصل کا انتظار کرنا پڑے گا، یہ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے میں اچھا میں بات کرتا ہوں، آپ نے یہودیوں سے بات کی، ایسا کرو کچھ قرض اب لے لو اور کچھ یہ دیکھو، میں آپ کو یہودیوں کی فطرت بتا رہا ہوں، آپ بھی دیکھو پاکستان کو جکڑا ہوا، سارے ملکوں کو جکڑا ہوا، اور نیچے ان کے وہ یہودی نظام ہے، سارا یہودی نظام ہے مالیاتی۔ افسوس تو مسلمانوں پر ہے کہ اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کو کرتے، بلکہ اگر کوئی ان کو کوئی سمجھاتا ہے یہاں کو ادارہ تو ہم تو مر جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے پھر کھا لو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سود سے تو ہلاکت ہے، کبھی کوئی کھڑا، ہمیں لوگ بہت ملے، انہوں نے کہا حافظ صاحب ہمیں نہیں سکون ملا، نہ بچ سکے سود سے نہیں کبھی کسی کو، لیکن اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہم نے لوگ ایسے ملتے ہیں، ہم نے دیکھا حافظ صاحب شروع سے ہم نے سود سے دور رہے الحمدللہ۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی، ٹھیک ہے رسول نہیں مانتے تھے لیکن آپ مدینہ کی ایک اہم معتبر شخصیت تھے اور وہاں وہ رہتے تھے، یار کوئی رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے،
لیکن جہاں شرم حیا رکھ رکھا ہو ہی نہیں، یہ یہودیوں کی فطرت بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں، نہیں مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جابر، جب کھجوریں کاٹو نا، ہر کھجور کی قسم کا علیحدہ ڈھیر لگاؤ، ان کو بھی بلاؤ پھر مجھے بھی بلاؤ۔ انہوں نے ایسا کیا، سارے ڈھیر علیحدہ لگا دیے اور یہودیوں کو پیغام بھیج دیا، بھی آؤ تمہیں قرض دیں تمہارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، وہ بھی تشریف لے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جابر کہتے ہیں مجھے گھورنے لگے، آپ نے ان کو کیوں بلایا؟ آپ نے پھر ان سے بات کی وہاں کہ یار یہ لے لو، باقی جو ہے، کہتے ہیں نہیں ہم نے ابھی لینا پورا لینا۔ جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی، لیٹ گئے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور ایک ڈھیر پہ بیٹھ گئے، فرمایا بلا ان کو، اور وہاں سے آپ نے ان کو دینا شروع کر دیا۔ اس ڈھیر کے اوپر بیٹھے تھے، جتنے لینے والے تھے، جتنا انہوں نے لینا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے برکت ڈال دی، دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے۔ جب سب فارغ ہو گئے نا، جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کی قسم خوش تھا کہ میرے باپ کا قرض اتر جاتا، میرے باپ کی پشت پاک ہو جاتی، میں ایک دانہ بھی گھر میں نہ لے جاتا، میں مزدوری کر کر کے، محنت کر کے اپنی بہنوں کا یہ وقت گزار لیتا، اگلی فصل آ جاتی۔ لیکن میرے اللہ نے شہید کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اتنی عزت کی کہ اس ایک ڈھیر سے سارے ان کے قرض اتر گئے، باقی ڈھیر محفوظ رہے، اس ڈھیر میں بھی کوئی کمی نہ ہوئی، سارا قرض بھی اتر گیا اور میں سارے ڈھیر سمیٹ کے گھر لے گیا بہنوں کے لیے۔ میری بہنیں حیران ہیں، میں نے کہا اللہ نے مدد کی ہے، اللہ نہیں رکھتا کسی کا، اللہ جیسا قدردان کوئی نہیں، باپ شہید ہو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ اور ایک اور بات بھی، آپ نے کہا جابر میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی۔ فرمایا جس سے بھی اللہ کی ملاقات ہوئی ہے نا آج تک، اللہ نے پردے کے پیچھے ملاقات کی ہے، لیکن تیرے باپ عبداللہ کو اللہ نے زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور براہ راست آمنے سامنے رب تیرے باپ کو مخاطب ہوا کہ عبداللہ شہید ہو کے جو آیا ہے، میری نعمتیں پسند آئی؟ یا اللہ آئی، جنت کی نعمتیں، میری مہمانیاں، میری مہمان نوازیاں پسند آئی ہیں؟ یا اللہ بہت آئی۔ اب کچھ اور مانگ، کیا چاہتا ہے؟ کہا نہیں یا اللہ بہت کچھ دے دیا۔ نہیں بول، کسی سے فرمائشیں حوریں پوچھتی ہیں، کسی سے فرمائشیں جنت میں غلمان پوچھتے ہیں، شہید وہ اللہ کا خصوصی مہمان ہے جس سے فرمائشیں رب جنت کا مالک پوچھتا۔ بتا میرے بندے، بول، بولتا کیوں نہیں؟ بول اللہ اللہ اللہ، بہت بڑی بات۔ جب تیرے باپ نے دیکھا نا کہ اب مجھے بولنا ہی پڑے گا، اللہ بار بار پوچھ رہا ہے، تو تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر بھیج واپس، اور میں شہید ہو کے آؤں، وہ لذت، وہ سرور، وہ لطف جو شہادت کے وقت مجھے آیا تھا، جب میرے چہرے اور سر کو جو خون سے لتھڑے ہوئے تھے حور نے اپنی گود میں رکھا تھا، اور جب مجھے جنت کے محلات دکھا دیے گئے تھے، آپ جب مجھے معافی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا میرے بارے میں کہ خوش خوشا اے شہید، یا اللہ وہ لذت، وہ سرور، وہ لطف دوبارہ لینا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو اگر کسی جنتی کو کہا جائے نا کہ پوری دنیا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات جو دنیا تو جانتا تھا دیکھتا تھا وہ ساری لے لے اور یہاں سے جنت چھوڑ دے، کہتا ہے نہیں، سوائے شہید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمنا کرے گا کہ مجھے اللہ 10 دفعہ بھی بھیجے اور میں شہادت کی موت پا کے آؤں، وہ لطف سرور جو وہاں آیا تھا وہ تو یہاں بھی نہیں۔ جب اللہ نے دیکھا نا
کہ تیرے باپ کی کوئی اور خواہش نہیں، صرف واپس جانے کی ہے، تو اللہ نے کہا نہیں میرے بندے، یہ میرا قانون ہے، جو میرے پاس آ جاتا ہے نا تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ قرآن حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ جو جنت میں ہے، نعمتوں میں ہے، اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا۔ شہید کا آنے کو دل چاہتا ہے، اس کو اللہ نہیں آنے دیتا کہ میرے پاس رہے، اب تم میرے پاس رہے۔ اور جو عذابات میں جہنم میں ہے، اس کو آنے نہیں دیتا، تو روحیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ پھر میرا پیغام پہنچا دے میرے مسلمان بھائیوں کو۔ اللہ نے کہا ہاں میں تیرا پیغام پہنچا دیتا ہوں، اور قرآن میں چوتھے پارے میں وہ پیغام آیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ مر گئے اور کام ختم ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں یرزقون، اندر اللہ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے، اور خوش ہیں جو اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہے، اور یہ بھی خوش ہیں کہ جو پیچھے ابھی نہیں آئے نا وہ بھی شہید ہو کے آئیں گے، ان کو بھی یہ ملے گا، اس پر بھی یہ خوش ہیں۔ یہ پیغام ہے جابر کے باپ عبداللہ کا جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ تو بہرحال میں اس سے بتانا چاہتا تھا یہودیوں کی سوچ اور فکر، تو یہ سود کے بانی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں، سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے کرو، گناہ کو تقسیم کرو، کم از کم اپنی ماں سے منہ کالا کرنا ہے۔ جو سود کھاتے ہیں لیتے ہیں وہ ایسے جیسے اپنی ماں سے بدکاری کر رہے ہیں۔ یہ تو 70واں حصہ ہے، 69 حصے اس کے علاوہ سزا ملے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ روپے کا کچھ حصہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے سے برا ہے، اور یہ حرام خبیث ہے یہ۔ اور دوسری خباثت یہودیوں میں تھی خیانت کرنا۔ سب سے بڑی خیانت تو یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں چھپائیں۔ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ آخری نبی آئے گا، مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ میں آئے گا، کھجوروں والی بستی میں آئے گا، تحفہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اللہ اس کو غلبہ دے گا، سارا لکھو۔ اسی وجہ سے مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے، لیکن چھپاتے تھے۔ خیانت ہے نا۔ قرآن کہتے ہیں اپنے طرف سے مسئلے لکھ کے کہتے تھے اللہ کا حکم، خیانت ہے نا یہ، اور مالی خیانت۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ ہمیشہ خیانت کرتے رہیں گے۔ یہودیوں کی فطرت اور سرشت میں ہے خیانت کرنا، یہ خیانت ہی ہے نا، سود، انشورنس کی شکل میں، یہ سب خیانتیں ہیں، اور کیا، لوگوں کا مال کھینچنا کسی طریقے سے بھی کھینچے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار، سچ بولنے والا کل قیامت کے دن نبیوں، رسولوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کے بھائی کو دھوکے میں رکھ کے سودا بیچنا، میں سودا تو چل جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی دینا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا امانت ختم ہو جائے گی، لوگ اشارے کریں گے فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے، اگر تو ہمارے علاقے میں آئے نا، ہمارے محلے میں ایک ایماندار رہتا ہے، اچھا وہاں رہتا ہے ایک ایمان، ہاں ایک ایماندار، ہماری مارکیٹ میں تو آئے نا، وہاں آخر میں ایک دکان، بڑا ایماندار، اچھا وہاں ایک ایماندار رہتا ہے، ہاں، انا للہ و انا الیہ۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر ایمان والے کا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ لوگ اشارہ کریں گے، فرمایا اشار بالبنان، انگلیوں سے کہو فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے۔ جب یہ حدیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سنتا ہوں، سناتا ہوں،
تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ محلہ بے ایمانوں کا ہے، یہ مارکیٹ بے ایمانوں کی ہے، یہ محکمہ بے ایمانوں کا ہے، یہ برادری بے ایمانوں کی ہے، یہ خاندان بے ایمانوں کا ہے، یہ علاقہ بے ایمانوں کا ہے، فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکمران بھی خائن اور قوم بھی خائن، کہاں سے برکت آئے؟ تو خیانت کے بانی بھی یہی یہودی تھے۔ میں جب تاجروں میں میری گفتگو ہو تو میں وہاں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس پوائنٹ ہے کہ ایک چیز شارٹ ہو نا تو اس کی قیمت زیادہ ملتی ہے، آپ لوگوں کا یہ پوائنٹ ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا امانت کا مظاہرہ کرو، سچائی کا مظاہرہ کرو، آخرت میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، دنیا بھی تمہاری بنے گی، دنیا بھی پرسکون ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے گا اور تمہارا جو ہے نا وہ کاروبار چلے گا ایسا۔ لیکن تمہیں ایک دفعہ اپنا جو ہے نا اعتبار جنہوں نے وہار بنانا پڑے گا۔ لوگوں نے ہمیں بتایا، اب لوگ آ کے آنکھیں بند کر کے وہاں سے چیز لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسری باتیں جو قرآن حدیث کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ جو معاشی طور پر احکام ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جیسے یہودیوں نے ہمارے عقائد بگاڑے، ہمارے اعمال بگاڑے، ہماری معاشرت بگاڑی، اب بھی بگاڑ رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہماری معیشت بھی بگاڑ رکھی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ بہت رحمان رحیم ہے۔ یہ جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، مہربانیاں، اس وجہ سے ہے کہ وہ رحمان رحیم ہے۔ قرآن میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لکھ لی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، قحط سالیاں جو آتی ہیں، زلزلے، بیماریاں جو آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، نبی کہہ دے سب اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، قحط سالی بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غمی بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن نعمتوں کا سبب، خوشحالیوں کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، اور پریشانیوں مصیبتوں کا سبب بندوں کے گناہ، بندوں کی غلطی ہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ لیکن نعمت خوشحالی کا سبب اللہ کی رحمت، مصیبت پریشانی کا سبب بندوں کے گناہ۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ جو تکلیف آئی ہے گھر میں، برادری میں، شہر میں، ملک میں، دنیا میں، یہ ہمارے گناہ اور غلطی کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہم توبہ کریں گے نا، روئیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اللہ میں معاف کر دے گا، ہماری مصیبت پریشانی تنگ دستی دور کر دے گا، خوشحالی اور صحت لے آئے گا۔ لیکن شیطان جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا، ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے ہمارا ذہن بنا دیا اکثر مسلمانوں کا کہ یہ جو تجھے مصیبت آئی ہے نا، پریشانی آئی ہے، یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو نمازیں پڑھ، تو تہجد پڑھ، تو رو، تو صدقہ خیرات کر، یہ مصیبت نہیں جائے گی کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اور اس کی 13 تاریخ تو انسان کے کڑاکے نکال دیتی ہے، 13 تیجی۔ اس جگہ میں تو ہے نا، یہ تکلیف ہے، اس جگہ منحوس، پہلے وہ جو یہاں رہتے تھے نا ان کو اچھا
منگل مارے سنگل بدھ کرے سدھ، یار آج نہ دکان کا مسئلہ نہیں چل. تو صبح کون ملا تھا؟ بھوری والا کیڑا سویرے متھے لگا سی. جب ادھر سوچیں آ جائیں گی. آپ مجھے بتائیں کون توبہ کرے گا، کون استغفار کرے؟ یہ ہے شیطان کی کامیابی. اور یہ باتیں جہلی زمانے میں بھی تھیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیماری لگتی ہے، جراثیم سے بیماری لگتی ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کا حکم. آپ کی بھوک دور ہوتی ہے کھانا کھانے سے، لیکن کب؟ جب اللہ کو منظور ہو. پانی سے آپ کی پیاس دور ہوتی ہے، کب؟ جب اللہ کو منظور ہو. دوا سے آپ کو شفا ہوتی ہے، کب؟ جب اللہ کو منظور. ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی بیماری ہے. ایک آدمی کو ایک دن میں آرام آ گیا، ایک کو ہفتے میں، ایک کو مہینے میں، ایک کو نہیں آتا. لے لو آرام. اللہ کو نکال ہی دیا ہے درمیان سے. اسباب کو رب بنا لیا. نہیں، اسباب اختیار کرو، یہ سنت ہے. احتیاط کرو، اسباب اختیار کرو، وسائل اختیار کرو، لیکن پھر بھی یہ نظریہ رکھو کہ اب بھی اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ کو نہ نکالو درمیان. یہ ہے صحیح قرآن حدیث کی لائن. نہ تو اسباب کو رب جانو، اور نہ جہل صوفی کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اسباب کا کیا جو اللہ کو منظور. اور نہیں، احتیاط کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توکل والا، ایمان والا کوئی نہیں. لوہے کی قمیص پہن کے، لوہے کی ٹوپی پہن کے میدان جنگ میں گئے. صحابی آیا، اس نے اونٹ چھوڑ دی. میں اونٹنے کو نہیں باندھا. جناب اللہ توکل، میں پہلے گھٹنا باندھ اس کا. تو اسباب اختیار کرنے، وسائل اختیار، لیکن ان کو رب نہیں بنانا. اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے لوگ، کشتی گزری. انہوں نے کہا کہ پانی بڑا گہرا ہے، احتیاط کرو ذرا، ادھر سے پانی بڑا گہرا ہے، آگے پانی بہت گہرا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے. پہلے بھی نقصان ہوا. وہ ایک بیٹھا تھا، او چلو کچھ نہیں ہوتا، جو رب نو منظور ہویا. تو رب نو تو پتہ نہیں کی منظور ہے. وہ ڈوب گئے. پھر ایک کشتی گزری. پھر انہوں نے کہا یار پہلے بھی کشتی ڈوب گئی پانی. نے کہا اچھا. انہوں نے احتیاط کی ادھر سے، رحم رحم، کرم کرم کرم، یا اللہ رحم رحم، بچا. سب پہ تیرا حکم چلتا ہے، تجھے تو بہت کچھ منظور ہے، لیکن ہمیں بچا. وہ بچ گئے. رب نو پتہ نہیں کیا کیا منظور ہے. تم یہ کہو یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمیں بچا، مجھے، میری بیوی بچوں کو، میری برادری خاندان، میرے ملک کو بچا. جو رب نو منظور ہے، رب نو پتہ نہیں کی کچھ منظور ہے. تو اسباب وسائل کو رب بھی نہیں بنانا، ان کا انکار بھی نہیں کرنا. یہ اختیار کرنے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جب اللہ منظور ہوگا. ایک بدو نے کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، سارے اونٹ ٹھیک ہوتے ہیں، ایک خارش والا اونٹ آتا ہے سب کو خارش لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو خارش کس نے لگائی تھی؟ کہتا اللہ نے. تو بس پھر اللہ نے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا ولا تیرتا، بدشگونی نہیں پکڑنی. آٹا اڑ گیا، کوا بول پڑا، رات کو جھاڑو نہیں دینا، صبح صبح گلے سے پیسے نہیں نکالنے، صبح صبح ادھار نہیں دینا، فلاں آدمی. یہ بدشگونی نہ پکڑو. اسلام آباد جا رہا تھا، واپس آ گیا، کیوں؟ کہتا وہ بلی لگ. ادھر جا رہا تھا سکھر میں، واپس آ، کیوں؟ کہتا طوطا فال نکال رہا تھا طوطے والا. پوچھا تو طوطے نے کہا نہیں آج سکھر نہیں جانا. وہ چھوٹی سی سری والا تھی. یہ سب بدشگونی ہے. اسلام آباد فون کرو، جہاں ملنا ہے وہ موجود ہے کہ نہیں، جیب میں پیسے ڈالو، اللہ کا نام لو، دعا کر کے جاؤ، اللہ خیر کرے گا. تیسری بات، میں روحیں نہیں آتی. مکے والوں کا عقیدہ تھا جس مقتول کا بدلہ لیا روح آ جاتی ہے. میں کوئی روحیں نہیں آتی جیسے یہاں عقیدہ ہے. اور پوری دنیا میں پاکستان ہندوستان کے مردوں کی روحیں آتی ہیں، وہ بھی جمعرات کو، وہ بھی کوٹھے تھے. یہ سارا پیٹ پلیٹ کا چکر ہے. جو اللہ کے پاس یہاں فوت ہو گئے کون آئے گا؟ نبی نہیں ہے تو اور کیا کون آئے گا؟ اور چوتھی بات فرمائی کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہوتا. اصل میں لوٹ مار کا دور تھا. 3 حرمت والے مہینے اکٹھے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین عثمان بنائے 4 مہینے عزت حرمت والے بنائے. یہ محرم، اور اس سے پیچھے تھا قربانی ذوالحجہ، اس سے پیچھے ذوالقعدہ، ایک رجب. جب سے زمین عثمان بنائے لوگ سمجھتے یہ تو اتفاق ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی 1 محرم کو رضی اللہ تعالیٰ، جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی 10 محرم کو. اتفاق ہے، ورنہ ان شہادتوں کے ساتھ محرم کا کوئی تعلق نہیں. محرم تو مہینہ ہے. وہ 3 کٹھے مہینے دبک کے بیٹھے تھے، ان مہینوں میں نہیں لڑتے تھے. مال لوٹ ان کا کھانا، یہ معیشت تھی.
جو ہی ختم ہوا محرم نکلے پھر وہی لڑائی جھگڑا، حملہ کر دیا، قبیلے نے بھیڑیں بکریاں لوٹ لیں، اس پہ بڑے قبیلے نے حملہ کر دیا، بس وہی مار داڑ شروع، کہنے لگے یہ بڑا منحوس مہینہ ہے سفر کا، آرام سے بیٹھے تھے، جب سے یہ آیا تو لڑائیاں، تو نہ لڑو، سفر کا مہینہ تمہیں کہتا ہے لڑو، فرمایا سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، 4 باتیں ہوں، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، بدشگونی بدفالی نہیں پکڑنی، رومیں نہیں آتی، سفر کا سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، لیکن افسوس جو باتیں رسول صاحب نے ختم کی وہی مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے شروع کی ہیں، وہی نظریے کی۔ مجھے ایک آدمی نے کل بتایا کہ ہمارے گھر آنے والے تھے بچے یا بچی کے دن طے کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا ہمیں کہ بھئی وہ نہیں، اب ہم نہیں آئیں گے، سفر کا مہینہ وہ آ گیا، اب یہ گزر جائے گا نا، پھر نہ، یہ مسلمان، اللہ ہمارے حال پر رحم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔